السلام علیکم ایوری ون، دس از شائستہ سرو اور آج میں جو ہے وہ مجھے خیال آ ہی گیا اور میں کافی اپنے جذبات کو جو ہے وہ رکے ہوئے تھی، اور میں نے سوچا کہ میں بات کروں گی جب مجھ میں حوصلہ آئے گا یا میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھ سکوں گی کہ اب مجھے بات کرنی چاہیے. تو آج میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہی ہوں کہ میں یہ بات کروں کہ ارشد شریف شہید کے لیے جو ہے وہ آج جو میں نے ان کا جنازہ دیکھا اور جس طرح لوگوں کا ہجوم تھا، یہ ایک تاریخی جنازہ لگ رہا تھا. تاریخ میں نے اتنے لوگ کسی جنازے میں نہیں دیکھے. ارشد شریف کے معصوم بچے جن کو یتیم کر دیا گیا. ارشد شریف ان صحافیوں میں سے تھے جو لفافہ صحافی نہیں تھے، اور ہماری جو گندگی پھیلی ہوئی ہے سیاست میں، ہمارے جو گندے سیاستدان ہیں ان کو جو ہے وہ اس کو مروانا تھا، کیونکہ وہ آگے چل کے بہت سارے راز افشا کرنے والے تھے. اور وہ راز کیا تھے؟ وہ کسی کو دے کر گئے ہیں یا وہ اپنے سینے میں ہی دبا کر لے کر گئے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں اپنے سیاستدانوں سے کہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری کا جو ہے وہ، بھٹو کا نام نہیں لینا چاہتی، I'm sorry، بلاول زرداری کا جو ایک خط منظر عام پہ آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ دبئی گورنمنٹ سے کہا اسے ڈیپورٹ کرنے کے لیے، وہ اس میں کتنی سچائی ہے، کیا ہے کیا نہیں، مجھے نہیں پتا. بٹ میں سمجھتی ہوں کہ اب سندھ کے لوگوں کو بھی جاگ جانا چاہیے کہ یہ آپ کی جو ایک پارٹی ہے وہ پارٹی اب نہیں رہی. یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو محترمہ کی تھی، یہ وہ پارٹی نہیں ہے جو بھٹو صاحب کی تھی. تو اب آپ خدا کے لیے تھوڑا سا عقل کے ناخن لیں. اور یہ تو ایک رہی سیاست کی بات. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں صحافیوں پہ. کیا صحافیوں کے لیے پاکستان کی سرزمین اب تنگ ہو گئی ہے؟ مطلب جو صحافی لفافہ نہیں لے گا، یلو جرنلزم نہیں کرے گا، اس کو اسی طرح مار دیا جائے گا. یہاں سے وہاں اسے بھٹکنا پڑے گا، اسے ازائلم لینا پڑے گا. وہ مطلب کیا کرے؟ مطلب اپنے ملک سے دور جا کے اپنے ملک کی خدمت کرے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا. ہم ملک میں رہ کر ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے. آپ کتنے صحافیوں کو ماریں گے؟ ایک نعرہ لگا تھا، تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. تو ہر گھر سے تو بھٹو نہیں نکلا، لیکن اب میں یہ کہتی ہوں کہ تم کتنے ارشد مارو گے، ہر گھر سے ارشد نکلے گا. آج آپ نے ان کے جو نماز جنازہ تھی ان کی، اس میں جو رش تھا، اس میں جو لوگوں کا ہجوم تھا، صحافی برادران تو تھے ہی تھے، میڈیا ایکسپرٹس بھی تھے، میڈیا برادران، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے. لیکن جو عام لوگوں کا ہجوم تھا وہ آپ نے باہر تک دیکھ لیا کہ کس طرح لوگوں کے دل میں عجیب جو ہے نا وہ ایک جو ایک جذبہ تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. رہی بات خان صاحب کے جو ہے وہ لانگ مارچ کی، جو کہ انہوں نے، میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے بالکل صحیح یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس کو اب اسٹارٹ کر لینا چاہیے، کیونکہ اب یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اس ملک کو بچانے کے لیے اور ان سیاستدانوں سے جان چھڑانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کے لیے. میں نے اس فلڈ میں جتنا کام کیا ہے، میں نے پیپلز پارٹی کے سارے کارنامے دیکھے ہیں اور میں سب کو سامنے لے کر آئی ہوں، جس میں کچھ ایسی میری ریکارڈنگز تھیں جن کو میرے چینل نے چلایا ہی نہیں، کیونکہ ڈرتے ہیں چینلز والے بھی ڈرتے ہیں، وہ نہیں چلانا چاہتے ہیں. جیسے کوئی ایکسپوز ہو جائے یا جس سے کوئی جو ہے، اور اس پر جو ہے وہ ان کو بڑی بڑی آفرز بھی دی گئیں کہ آپ اس وقت ویب چینل چلا رہے ہیں تو ہم آپ کے چینل کو جو ہے وہ آن ایئر کر دیں گے اور اس کو ہم آپ کے چینل کو بہت بڑی ہائپ پہ لے آئیں گے اور فرسٹ یا سیکنڈ یا تھرڈ نمبر پہ لے آئیں گے، واٹ ایور جو بھی ہے. تو میں یہ دیکھ چکی ہوں کہ پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ان کے منسٹرز ہیں، انہوں نے کتنا کام کیا فلڈ میں، اور کتنا اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا. انفیکٹ میں نے جب آف دا ریکارڈ سب سے پوچھا تو سب نے کہا کہ اب ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو مطلب یہ جذبات ہیں لوگوں کے دل میں، آپ لوگوں کے لیے، پیپلز پارٹی والوں کو اسپیشلی میں مخاطب کر رہی ہوں. رہی بات کل خان صاحب جو سٹارٹ کر رہے ہیں لانگ مارچ، تو میری یہ دلی خواہش ہوگی کہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور ساتھ دیں، کیونکہ ہم لوگ نہیں دے سکتے. ہم لوگ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، ہم محب وطن ہیں اور اس ملک کی حفاظت کرنا ہم سب لوگوں کا اولین فرض ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری باجوہ صاحب سے جان چھوٹ رہی ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور دوسری بات یہ کہ بڑی حیرت ہوئی کہ مطلب اتنی بڑی بات ہو گئی کہ ڈی جی ISI کو منظر عام پہ آنا پڑا. لیکن یہ ان باتوں کا حل نہیں ہے.
آپ کیا آج آپ نے ایک صحافی مروایا، کل آپ دوسرا صحافی مروائیں گے، پرسوں آپ تیسرا صحافی مروائیں گے، کتنا کریں گے؟ حیرت تو مجھے اس بات پہ ہوئی ہے کہ پی ایف یو جے جو کہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے صحافیوں کے حقوق پر بات کرنے والی، انہوں نے جو ہے وہ 2 دن کے بعد ایک احتجاج ریکارڈ کروایا۔ 2 دن کیوں؟ اسی دن کیوں نہیں جس دن ارشد شریف شہید صاحب کی شہادت کی اطلاع ملی تھی، اسی دن سے یہ ریکارڈ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے بھی 2 دن کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ ریکارڈ کرایا، واٹ ایور کروا لیا، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ لیکن صحافیوں کو کہیں بھی کوئی ایڈجسٹ نہیں کرتا ہے، جس مالک کا دل چاہتا ہے وہ اس کو نکال دیتا ہے وہاں سے۔ ان کی کوئی بھی سیکیورٹی نہیں ہے۔ کائنڈلی میں یہ کہوں گی کہ ان کو سیکیور کیا جائے، ان کی پلیسمنٹ کی جائے اور ان کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کے لیے کام کریں۔ ان کو اتنی آزادی دی جائے کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کی خدمت کر سکے، نہ کہ باہر جانا پڑے، ان کو نکلنا پڑے، ان کو ملک سے نکلنا پڑے، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے۔ پلیز مہربانی کر لیں ہم لوگوں پر، ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم پر مہربانی کر لیں۔ آپ کی جو لفافہ جرنلسٹ ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، جو سائیکلوں پہ آئے اور آج ہیلی کاپٹرز کے مالک ہیں، جو 2 پٹی کی جوتی پہن کر کراچی آئے اور آج جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہیں، سب کا پتہ ہے، سب کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ سارے جو ہیں وہ لفافے لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور ان کے مطابق کام کرتے ہیں، تو دے آر ناٹ جرنلسٹ، آئی تھنک سو۔ تو میرا خیال ہے کہ پلیز اس پر کام کریں، اور جو صحافی برادران ہمارے جو لفافہ نہیں لیتے ہیں، جو یلو جرنلزم سے الحمدللہ بہت دور ہیں، وہ اس پر کام کریں اور بہت کام کریں۔ دیکھیں کہ یہ ہم کو کتنا مارتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور بلاگ کے ساتھ۔ تھینک یو۔